السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے انٹرنیٹ ایک بنیادی انسانی حق کیوں تصور کیا جاتا ہے اور حکومتیں اس تک رسائی کیوں بند کرتی ہیں۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ایڈیس ابابا کی ایک اونچی عمارت کی بالائی منزل پر اپنے دفتر کی میز پر بیٹھے مارکوس لیمبا کو یہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے مرکز آئس ایڈیس کے بانی کا دفتر عام طور پر پرجوش نوجوان کاروباری شخصیات سے بھرا ہوتا ہے اور یہاں کافی کے ایک کپ پر بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، مگر جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایکسیس ناؤ کی جانب سے گٹھے کی اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 میں 33 ممالک میں دانستہ طور پر 200 بار انٹرنیٹ کی سروس بند کی گئی۔ مارکوس بتاتے ہیں کہ ایسے دنوں میں ان کے دفتر میں آنے جانے والوں کا رش بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو کوئی آتا ہی نہیں، اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو انٹرنیٹ کے بغیر زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں۔ آخر لوگ ایسے میں کیا کریں گے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کمپنی کے پاس ایک سافٹ ویئر بنانے کا کنٹریکٹ تھا جو صرف اس وجہ سے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ وہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کام کو مقررہ وقت کے اندر مکمل نہیں کر پائے۔ ایسے حالات بھی ہوئے کہ عالمی سطح پر ہمارے صارفین کو لگا کہ ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں، مگر ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر پر کھانا پکانے والے رائڈرز بھی فارغ پھرتے رہتے ہیں۔ جب انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں چلتا اور لوگ ایپس تک ویب سائٹس کے ذریعے کچھ منگوا بھی نہیں سکتے۔ انٹرنیٹ کی بندش، یہ مسئلہ صرف ایتھوپیا تک محدود نہیں، اور ان بندشوں سے صرف کاروباری شعبہ ہی متاثر نہیں ہوتا۔ ایکسیس ناؤ کی تحقیق کے مطابق انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں کروڑوں لوگ الگ الگ طریقوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکومتی اہلکار انٹرنیٹ کی سہولت دینے والی کمپنیوں سے مخصوص علاقوں تک انٹرنیٹ کی رسائی بند کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی مخصوص ویب سائٹ کو بلاک کرنا ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں انٹرنیٹ کی بندش کو عوامی جذبات کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار کے جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انٹرنیٹ سروس میں خلل ایسے وقتوں میں ڈالا جاتا ہے جب اس ملک میں کوئی احتجاجی مہم یا ریلیاں نکالی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ سن 2019 میں دنیا بھر میں 60 بار مظاہروں اور 12 مرتبہ انتخابات کے دوران انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ حکومتیں اکثر یہ جواز پیش کرتی ہیں کہ یہ اقدام شہریوں کی حفاظت اور جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے آن لائن معلومات کا تبادلہ رک جاتا ہے اور اختلاف رائے پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سن 2019 میں سب سے زیادہ شٹ ڈاؤن ایشیا میں ہوئے۔ اقوام متحدہ نے سن 2016 میں انٹرنیٹ تک رسائی کو ایک بنیادی انسانی حق قرار دیا اور ہر ایک تک اس کی رسائی کو ممکن بنانا اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں بھی شامل کیا، مگر دنیا کے سب رہنما اس سوچ سے متفق نہیں ہیں۔ اگست سن 2019 میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اعلان کیا کہ انٹرنیٹ پانی یا ہوا نہیں ہے اور اسے شٹ ڈاؤن کرنا قومی سلامتی کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم مارکوس لیمبا حکومت کے اس دعوے سے قطعاً خوش نہیں ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کے نزدیک انٹرنیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا سوشل میڈیا کے گردی گھومتی ہے، وہ اس کی معاشی قدر سے واقف نہیں اور اس کی معیشت پر اثرات کو نہیں سمجھتے۔ انڈیا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ میں سرفہرست۔ سن 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا انٹرنیٹ تک رسائی منقطع کرنے کے معاملے میں دیگر ممالک سے کہیں آگے ہے، موبائل ڈیٹا ہو یا براڈ بینڈ انٹرنیٹ۔ نئی دہلی نے سن 2019 میں 121 مرتبہ انٹرنیٹ بند کیا۔ ان بندشوں میں سے 67% کا اطلاق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے متنازع علاقے پر ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے طویل شٹ ڈاؤن
وسطی افریقہ کے ملک چاڈ میں کیا گیا، جہاں انٹرنیٹ کی بندش سن 2018 سے شروع ہوئی اور 15 ماہ جاری رہی۔ دوسری جانب سوڈان میں بندش کی وجہ سے مظاہرین کو اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے سب رابطے انٹرنیٹ کے بغیر کرنا پڑے۔ سن 2019 میں سوڈان میں ہونے والے مظاہروں میں حکام نے لینڈ لائن اور انٹرنیٹ بند کیا تھا۔ ہر ایک واقعے کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اور اس کا اندازہ بندش کی شدت اور دورانیے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہیں یہ بندش علاقے تک محدود ہوتی ہے اور کہیں پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے۔ جب انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، تھراٹلنگ انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندی لگانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس پر نظر رکھنا مشکل ہے۔ انگریزی کے اس لفظ کا لغوی معنی تو گلا دبانا ہے، اور ایسا کرنے والی حکومتیں شہریوں کی معلومات تک رسائی میں خلل پیدا کرنے کے لیے ڈیٹا سروس کی رفتار محدود کر دیتی ہیں۔ ایسا کرنے سے 4G موبائل انٹرنیٹ کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ صارف 1990 کے 2G دور میں چلے جاتے ہیں۔ نتیجن ویڈیو شیئرنگ کرنا یا لائیو اسٹریمنگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن 2019 میں اس وقت سامنے آئی جب تاجکستان کے صدر نے سوشل میڈیا سائٹس جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کی تھراٹلنگ کا کھلے عام اقرار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائی کا خطرہ تھا۔ روس اور ایران کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اس وقت انٹرنیٹ کے ایسے نظام پر تجربے کیے جا رہے ہیں جو ملکی سرحدوں تک محدود ہوں، تاکہ ویب پر سرکار کی گرفت اور بھی سخت کی جا سکے۔ ڈیجیٹل رائٹس گروپ ایکسیس ناؤ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بیشتر ممالک ایک دوسرے سے سیکھ کر انٹرنیٹ کی بندش کا حربہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ناقدین کی آواز دبائی جا سکے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی کوئی نگرانی نہ کر سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔